کو شروع ہو ہی جائے گا۔ سارے بھائی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ فلیش بند کر میرا مولوی کیوں ڈراوے کو نگری۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے 4 بیٹوں سمیت جنگ میں شرکت۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعرہ ہیں، اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ آ کر مسلمان ہوئی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں سمیت شریک ہوئی۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر بہت ابھارا۔ کہنے لگی کہ میرے بیٹوں، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے کہا تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دھبا لگایا، نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تکالیف پر صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں صبر کرو اور مقابلہ کے لیے تیار ہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ لہذا کل صبح کو جب تم صحیح و سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد مانگتے ہوئے بڑھو۔ اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی ہے اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہو گے۔ چنانچہ جب صبح کو لڑائی زوروں پر ہوئی تو 4 لڑکوں میں سے ایک نمبر وار آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا، اور جب شہید ہو جاتا تھا تو اسی طرح دوسرا بڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا۔ بالآخر 4 شہید ہوئے، اور جب ماں کو 4 کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سایہ میں ان 4 کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔ فائدہ ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو 4 جوان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دیں، اور جب 4 شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسے ہی بھائی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی، اور بھائی جب انہوں نے قربانیاں دی تو ان کو پتا تھا اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے اور آخرت میں ہمارا کیا حصہ ہوگا، آخرت میں ہمارا کیا مقام ہوگا۔ میرے بھائی، میری آپ کی کوئی قربانی نہیں لگی،
ہمیں سجا سجایا ایسے پلیٹ میں اسلام ملا ہے اور بن مانگے بنا طلب کیے اللہ پاک نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. نہ تو ہمیں کلمے کی قدر و قیمت کا پتہ ہے، نہ ہی اپنے اللہ پاک کی قدر و قیمت کا پتہ ہے، اور نہ ہی ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی طریقوں کی قدر و قیمت ہے. میرے بھائی، جب ایک انسان اپنے مالک سے، اپنے خالق سے دور ہوتا ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. جب ماں باپ ایک بچے کو اپنے کو گھر سے آگ کر دیں کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ چاہے مر جائے، چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے، ہمیں کوئی آگے نہ کہے، تو میرے بھائی اس اولاد کی کیا زندگی ہوگی؟ یہ تو بھی ماں باپ ہیں. اور میرے بھائی آپ دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے نبی جی کہہ دیجئے ان سے، جس کا مفہوم ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ہمارے سر کوئی ذمہ نہیں ہے. اور میرے بھائی جس کو اللہ چھوڑ دے، جس کا ذمہ اللہ چھوڑ دے، تو اس انسان کی دنیا میں کیا قدر و قیمت ہوگی؟ میرے بھائی جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارے بنانے والا ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، میرے بھائی وہ جب قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا کیا ہم نے ان کی تیاری کی ہے، کیا ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، کیا اللہ کو ہم نے پایا ہے؟ میرے بھائی اس چیز کا ہم محاسبہ کریں. اور میرے بھائی دیکھیں، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اسلام زندہ تھا، اسلام زندہ ہے، اور اسلام کا بول بالا ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا. اور میرے بھائی لیکن افسوس ہماری زندگیوں سے اسلام مٹ گیا، ہماری زندگیوں سے اسلام مٹ گیا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس اسلام کی وجہ سے انسان کو عزت ملی ہے، اس کلمے کی وجہ سے انسان کو عزت ملی ہے. اور میرے بھائی اگر ہمارے اللہ نے، جو ہمارا پاک رب ہے، جس نے ہمیں عزت بخشی ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کیسے جو ہے نا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اللہ پاک کیسے کلمے والے کے لیے، جو مسلمان ہیں ان کے لیے کیسے کیسے پیار بھرے الفاظ بولتا ہے کہ اے لوگوں، حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں کافروں کے لیے جو ہے نا وہ جنت ہے یہ دنیا، اور مومن کے لیے قید خانہ. اور اللہ پھر کہتا ہے آخرت میں بغیر کلمے والے کا کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہ عزت کس کو ملی؟ کلمے والے کو، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کو عزت ملی. آج ہماری زندگیوں سے دین مل گیا. اور میرے بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کا انکار کیا گیا. ایک عمل ہے زکوٰۃ، اس کا انکار کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اسلام دین کا کوئی عمل مٹے اور صدیق ابو بکر صدیق زندہ رہے گے نہیں. آج اللہ سے ہم کتنا دور ہو گئے، آج ہماری کتنی نمازیں رہ گئی، آج کتنوں کے ہم دل توڑ دیے. اور میرے بھائی جو انسان حقوق اللہ کو نہیں پہچانتا وہ حقوق العباد کو کیا پہچانے گا؟ آج ماں باپ کو ذلیل و رسوا کر دیا، آج بھائی بھائی کی عزت نہیں کرتا، آج جگہ کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے، تھوڑے پیسوں کے پیچھے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. آج ہم ایک جگہ ادھر مدرسے میں افتتاح تھا، وہاں پر ہم گئے تو اتنا خوبصورت محل نما گھر، اور اس کے گھر کے اندر مسجد، اور دوسری سائڈ پہ بھی ایک اور گھر سیم ویسا ہی، اور اس گھر میں بھی مسجد. تو مولانا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ ادھر بھی گھر تو ایک ہے، ساری دیوار تو ایک ہے، لیکن ادھر بھی مسجد ہے، گھر کے اندر مسجد، اپنی مسجد، اور ادھر بھی مسجد ہے، یہ کیا معاملات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دو بھائی ہیں، تو جب لڑائی ہوئی تو جس بھائی کے گھر حصے میں آیا، اس کے جو گھر میں مسجد تھی، تو اس نے دوسرے بھائی کو کہا کہ تمہیں اس مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھنی. آج بھائی دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ آج بھائی بھائی کی قدر کیوں نہیں ہے؟
آج حقوق العباد سے ہم کیوں دور ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ اور میرے بھائی جب اللہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے سر کوئی ذمہ نہیں ہے اس شخص کا جو نماز نہیں پڑھتا، تو میرے بھائی دیکھیں ماں باپ اگر گھر سے نکال دیا، ماں باپ نے آگ کر دیا، تو جو مالک کائنات ہے اس نے جب چھوڑ دیا تو اس بندے کا کیا ہوگا؟ اس انسان کی کیا حیثیت ہے کہ اس کا مالک، اس کو بنانے والا، اس کا خالق ہی کہہ دے کہ میرے سر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ دین کی محنت، یہ ساری نقل و حرکت یہ اسی لیے ہے کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے سب نے لوگوں کو اگر دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں پڑھا وہ ناکام ہو گیا، وہ بھائی ناکام ہو گیا۔ اور دیکھیں بھائی یہ اللہ نے کتنی پیاری، کتنا بڑا ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ ایک مسلمان کے گھر میں ساری زندگی اگر سجدے میں پڑے رہیں تو بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ بغیر مانگے، بغیر طلب کیے اللہ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے میرے بھائی۔ دیکھیں جب دین زندگیوں میں نہیں ہوتا، جب لوگ آپ کو کوئی بات کرتے ہیں، میں اپنی مثال دینی ہے، میں نے کسی کو کیا کہنا ہے کہ ہمارے چلنے میں بولنے میں لوگوں نے نقص نکالے، ہمیں کمیاں نکالی، گلی میں چوراہے میں ہم جب گزرتے تھے ہم پہ ہنستے تھے لوگ، اور پھر اسی چلتے راہ میں ہمیں اپنے لوگ ملے اور ان لوگوں نے، ہماری پیڑھ کے لوگوں نے نہ ہمارے چلنے میں کوئی کمی نکالی، نہ ہمارے بولنے میں کمی نکالی، نہ ہم پر ہنسے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں عزت دی، تو ہم نے کہا تو ہمارے تو یہ لوگ ہیں، ہمارے اپنے تو یہ ہیں۔ اگر بھائی دیکھیں بنانے والے کے بنانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری سوچ میں کمی ہے، ہمارے دیکھنے میں کمی ہے، ہمارے بولنے میں کمی ہے، لیکن وہ جو پاک رب ہے اس کی بنائی ہوئی 18,000 کموں پہ جتنی مخلوق ہے ساری خوبصورت ہے، ساری کمپلیٹ ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کے بنانے میں، یہ ہم میں کمیاں ہیں۔ اور میرے بھائی دیکھیں جب ایک دیندار اللہ کو پہچانتا ہو، اللہ کے حقوق پہچانتا ہو اور حقوق العباد پہچانتا ہو، وہ تو کسی پر نہیں ہنسے گا، وہ تو کسی کو برا نہیں کہے گا، وہ تو کسی کی کمی اپنے دل میں نہیں لے کے آئے گا۔ تو میرے بھائی یہ ابھی اللہ نے بہت ہم پر احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارے گھر کے باہر کوئی کھڑا ہوا ہے نا، اگر ہمارے سے کوئی جان پہچان نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہاں سے آگے پیچھے ہو جاؤ، کیوں کھڑے ہو ادھر، یہ میرے گھر کا دروازہ ہے۔ ہم ادنا سے انسان جنہوں نے ایک دن مر جانا ہے، اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ آج سے انسان ہے، آج سے دنیا میں آیا ہے اور چلے جانا ہے، یہ اپنے گھر کے آگے کسی غیر کو کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ تو بھائی وہ جو خالق کائنات ہے وہ اپنے گھر میں کسی کو آنے دے گا؟ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو، مجھے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہوا اللہ کا، اس خالق کا جو حقیقی بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، کتنا بڑا اس کا احسان ہوا۔ تو اس پر سارے بھائی ایک دفعہ الحمدللہ کہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے دیا۔ اور میرے بھائی یہ دین زندگی میں ہوگا، دین کیسے زندگی میں آئے گا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک محنت سے آئے گا۔ اور میرے بھائی جب دین زندگی میں آئے گا تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا۔ جب دین زندگی میں ہوگا تو ہم بھائی کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، بہن کا حق پہچانیں گے، اپنی ذات کا۔ آج بھائی دیکھیں کہ ہم اپنے آپ پر احسان، اپنے آپ پر جو ہے نا ترس نہیں کر رہے، تو کل کیسے ہم امید لگائیں کہ اللہ ہم پر رحم کریں گے؟ آج ہم اپنے اللہ کے کتنے احکام کو توڑ رہے ہیں، زندگی اپنے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائی تو کل کو کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ جس پاک رب نے دیکھیں کتنے کتنے بڑے اس نے ہم پر احسان کیے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، آنکھوں کو دیکھنا، ہاتھوں کو پکڑنا، پاؤں کو چلنا، دل کو دھڑکنا، دماغ کو سوچنا، کتنی بڑی بڑی اللہ کی یہ نعمتیں ہیں۔ تو اللہ ان میں سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھ لے کہ یہ جو ایک نعمت میں نے تجھے دی تھی،
اس کے بارے میں، اس کے لیے تم نے کتنا شکر ادا کیا میرا، اور کتنا تم نے مجھے راضی کیا۔ تو میرے بھائی جب دین زندگی میں نہیں ہوگا تو ایسے جیسے میں بھٹک گے ایسے بھٹک کے پھریں گے۔ میرے بھائی یہ دنیا کی عزت یہ دھوکہ ہے، دنیا کی دولت بھی دھوکہ ہے، دنیا کی شہرت بھی دھوکہ ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے، ہر چیز دھوکہ ہے۔ اگر دنیا میں کچھ حقیقت ہے تو وہ ہے موت۔ کیسے کیسے بڑے دنیا میں شخص آئے، کیسے کیسے انہوں نے حکومتیں کی، آج ان کے نام و نشان نہیں ہے، آج ان کی قبروں پہ جانے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کی قبروں پہ جا کر باتیں کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ایسے ہی ہے، جب ہم جیسے والدین اپنے بچوں کو جو سکھائیں گے بچے تو وہی کریں گے، جس کام میں مصروف کریں گے وہ وہی کام کریں گے، اسی کام میں مصروف رہیں گے۔ تو میرے بھائی جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو بھائی انہی اولاد کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ اپنے والدین کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ لیں، ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ جب نماز کے لیے باپ اپنے اولاد کو نہیں کہے گا تو میرے بھائی وہ کیسے اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے؟ جب نماز پڑھے گا کتنی دفعہ درود شریف پڑھے گا، کتنی دفعہ دعا کرے گا، کتنی دفعہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا، کتنی دفعہ وہ ہاتھ اٹھائے گا کہ نماز پڑھی ہے چلو میں اپنے والدین کے لیے دعا ہی کر دوں۔ ایک شخص اتنا گناہگار شخص فوت ہو گیا تو اس کو عذاب ہوتا رہا۔ ایک دن اللہ نے رحمت کی کھڑکی کھولی اور وہاں سے اس کو ہوائیں آنے لگی ٹھنڈی، اور اس کی قبر ٹھنڈی منور ہو گئی اور بستر آ گیا، مخمل کا نرم بستر آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میرا تو دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں تھا، تو یہ میرا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ مجھے راحت سکون کے لیے ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ جب تو ادھر سے آواز آئی کہ جب تو فوت ہوا تو تمہاری بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو آج تمہاری بیوی نے اس کو قاری کے پاس بھیجا ہے، اور قاری نے جب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے تو میری ذات نے گوارا نہیں کیا کہ تیرا بچہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے، اور میں تجھے سزا دوں۔ تو یہ میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ تو اتنا ہمارا رحیم رب ہے میرے بھائی، وہ تو بیٹھا ہے ایسے بائیں بنا کے کہ آجا آجا میں تیرا رحیم رب ہوں۔ یہ جو دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، یہ ظالم دنیا، یہ حقیر دنیا، یہ جھوٹی دنیا، یہ تجھے کو بھی عزت نہیں دے گی، یہ تمہارے عہدے کو دیکھ کے تمہاری عزت کرے گی، لیکن میں تیرا رحیم رب ہوں، میری سچی محبت ہے تیرے لیے۔ بچہ جتنا بھی باہر سے گندا ہو کے آجے، کپڑے خراب کر کے آجے، ماں نہلا دھلا کے باہر بھیجے، لیکن بچہ کپڑے خراب کر کے آجے، ماں تھوڑا سا غصہ ہوتی ہے لیکن پھر نئے کپڑے پہناتی ہے، پھر اس کو نہلاتی دھلاتی ہے اور اس سے پیار کرتی ہے۔ تو میرے بھائی اس رب نے تو اپنے پیار کی تشبیہ ماں کے پیار کے ساتھ کی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، بے حساب لاتعداد میں پیار کرتا ہوں۔ آجا زمین سے لے کے آسمان تک تو گناہ لے کے آجا، لیکن ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے، میں معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی آپ سب سے گزارش ہے کہ جو رب نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ہم شکر گزار ہم کیسے بنیں گے؟ وہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اپنائیں گے، جب دین کو سیکھیں گے، جب دین ہماری زندگیوں میں ہوگا، جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پڑھیں گے کہ کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دی ہمارے لیے، جو وجہ کائنات ہے، جس کے لیے ساری کائنات اللہ نے بنائی، ساری کائنات کا نظام بنایا۔ کبھی ان کی زندگی پڑھ کر تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی اگر آپ کہتے ہیں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے چاندی کے بنا دوں آپ کے لیے، تو آپ نے اسلام نے کہا نہیں میرے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن تو مجھے کھلائے اور دوسرے دن میں تجھ سے مانگوں اور تو مجھے دے۔ تو میرے بھائی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مال میں کامیابی نہیں ہے، گھر بنگلے گاڑی میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی دین میں ہے، کامیابی دین میں ہے، کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ میری ذات کو نہیں دیکھیں، آپ سب سے گزارش ہے اس ٹائم
जो बात हो रही है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। इस बात पर गौर दें, इस बात को समझें। अल्लाह पाक इसका यकीन मेरे और आप सबके दिलों में उतार दे। अल्लाह के होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। ये सब कुछ करने धरने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह से हम लेने वाले बन जाए। हमें अल्लाह से मांगना नहीं आता, हमें अल्लाह से लेना नहीं आता। वो तो रहीम रब है, उसके आगे तो इस दुनिया की कदर और कीमत ही नहीं है। एक मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के यहाँ इस दुनिया की कदर और कीमत नहीं है। अल्लाह कहता है अगर मेरे नजदीक इस दुनिया की कदर और कीमत होती तो मैं बगैर कलमे वाले को खाना ना देता। आज देखिए अल्लाह ने उनको कितना नवाजा हुआ है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं कि आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है, कलमे वाले को इज्जत है। तो मेरे भाई आप सबसे गुजारिश है, कोई बड़ा तकाजा नहीं है हमारा कि अल्लाह ने ये वक्त दिया है, जिंदगी दी है और मुसलमान बनाया है, तो भाई हम सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के काम वाले बन जाए। मेरे भाई एक यहूदी का जनाजा जा रहा था, तो आपने इस्लाम इतना रोए, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह यहूदी था, मर गया, छोड़े, क्यों आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? तो अल्लाह पाक ने कहा बेशक यहूदी था, लेकिन मेरा उम्मती तो था, आज बगैर कलमे के मर गया, हमेशा के लिए जहन्नम की आग का ईंधन बन गया। तो मेरे भाई जितने नबी आए लोगों के पास जाते थे, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तो कामयाब हो जाओगे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, हमारा ईमान है। तो भाई अब ये काम हर कलमे वाले के जिम्मे है कि वो लोगों को अल्लाह के बंदों की अल्लाह से सुलह करवाए। तो मेरे भाई जब हमारे मामला अल्लाह के साथ सही नहीं है तो हम किसी को क्या दावत देंगे? जब हमारे अल्लाह के साथ ताल्लुकात नहीं है तो हम किसी का ताल्लुक क्या बनवाएंगे? कल को बगैर कलमे वाला अगर हम कितने माशाल्लाह यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किसी का नाम लेके वो कह दे कि अल्लाह तूने तो ये कलमे वाले जो पैदा किए थे, उन्होंने आके हमें तो दावत दी थी, हमें तो बगैर कलमे वाले घर में तुमने पैदा किया, लेकिन ये जो कलमे वाले थे इन्होंने तो आके हमें दावत नहीं दी, हमें तुम्हारा तारुफ नहीं करवाया। तो क्या हम अल्लाह को जवाब देंगे? उस टाइम क्या जवाब देंगे? तो मेरे भाई दीन जिंदगी में आ जाए, दीन के मिटने का गम हमारे दिलों में पैदा हो जाए, और मैं आप और हमारे घर वाले, हमारे बस्ती वाले, हमारे हमसाए, हमारे शहर वाले और दुनिया के जितने बगैर कलमे वाले हैं सब जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाए। इसकी मेहनत में हम लग जाए। और ये कैसे होगा? ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत से होगा। तो इसके लिए भाई छोटा सा तकाजा है, वैसे भी 9-10 मुहर्रम की छुट्टियां हैं, तो आपसे बड़ा तकाजा नहीं है, टाइम ऐसे भी गुजर जाना है, वैसे भी गुजर जाना है। ये जो घड़ी की टक टक हो रही है ना, ये घड़ी की टक टक नहीं है, ये जिंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी का वार है जो हर पल कट 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 हो रही है। एक एक सेकंड हम मौत की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे भाई हम भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के काम वाले बन जाएं। सबकी ख्वाहिश है ना कि हमारी वजह से कोई बगैर करने वाला हिदायत पे आ जाए, और जितने मुसलमान हैं अल्लाह के बंदों की अल्लाह से सुलह हो जाए, सबकी चाहत है ना। तो मेरे भाई एक इंसान, एक शख्स अगर हिदायत पे आ जाए आपकी और मेरी वजह से, तो भाई हमारी बख्शिश के लिए इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। तो ये कैसे होगा? जब हम अपने घर को छोड़ेंगे, अपने काम को छोड़ेंगे, अपने कारोबार को छोड़ेंगे, अल्लाह के लिए थोड़ी सी कुर्बानी करेंगे। ये थोड़ी सी कुर्बानी है, कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। सहाबा के आप वाक़यात पढ़े, कैसी कैसी कुर्बानियां दी उन्होंने, कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। हमने तो एक जरा बराबर की कुर्बानी नहीं दी। तो इसलिए में कबूल कर दे या अल्लाह, हमें दीन पर इस्तकामत दे दे या अल्लाह, हमारे दिल बदल दे या अल्लाह। हिदायत के खजाने बेशक तेरे पास हैं, लेकिन मेरे अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं, हमें हिदायत दे दे या अल्लाह, हमें हिदायत दे दे या अल्लाह, हमारी मदद फरमा या अल्लाह। तूने अगर छोड़ दिया तो या अल्लाह हम क्या करेंगे या अल्लाह। तेरे साथ की हमें इस दुनिया में भी जरूरत है, तेरे साथ की हमें कब्र में भी जरूरत है, तेरे साथ